کون شروع کرے گا بھائی؟ جی چلو بھائی آپ شروع کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باہر تجار اسم مضاف لفظ اللہ موصوف الرحمن صفت اول الرحیم صفت ثانی. اعراب کے ساتھ جی اعراب کے ساتھ تفصیلی ترکیب کرو بھائی. تفصیلی ترکیب. باہر تجار اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با جارہ جی اسم مجرور لفظ مضاف لفظ اسم مجرور لفظاً مضاف لفظ اللہ مجرور لفظ موصوف لفظ اللہ مجرور لفظاً موصوف الرحمن مجرور لفظ اسم مبالغہ الرحمن مجرور لفظاً صفت مشبہ صفت مشبہ ہوا ضمیر اس کا مرفوع محلا اس کا فاعل راجع بسوئے اللہ لفظ اللہ ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل جو راجع ہے لفظ اللہ کو. جگہ صفت اپنے فاعل سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر صفت اول ہوئی لفظ اللہ موصوف کی. جی الرحمن صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت اول. الرحیم صیغہ صفت مشبہ صیغہ صفت کا الرحیم صفت مشبہ صیغہ صفت و ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل الرحیم صیغہ اپنے فاعل سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر صفت ثانیہ ہوئی لفظ اللہ کی. جی الرحیم صفت مشبہ ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کے اندر فاعل اس صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ثانی لفظ اللہ کی. جی لفظ اللہ موصوف اپنی دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر یہ مجرور ہوا مضاف الیہ ہوا اسم مضاف. جی موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر مضاف الیہ اسم مضاف کا اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا باجار کا. جی اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر متعلق ہوا اشرو کے یا ابتدیو کے. جی جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہوا مولانا. سمجھ میں آیا؟ اس کے لیے عامل چاہیے اور اس کا عامل کیا ہے؟ محذوف. تو یہ متعلق ہوا ابتدئو کے ساتھ بھائی. ابتدئو مؤخر کے ساتھ مولانا. سمجھ میں آیا؟ ابتدئو آخر میں نکالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدئو. جی ابتدئو فعل انا ضمیر اس کا فاعل اور با جار اور یہ اس کے متعلق ہے. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مرکب مفید ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی ابتدئ فعل انا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل اس کے اندر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی الحمد مرفوع لفظ مضاف لام حرف جار. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جملہ فعلیہ خبریہ ہوا لفظاً اور انشائیہ ہوا معنن بھائی. معنن انشاء. جی الحمد مرفوع لفظ مضاف. اچھا بھائی اور کون کرے گا بھائی ترکیب؟ چلو بھائی تم کرو بھائی. الحمد مرفوع لفظ مبتدا. الحمد مرفوع لفظاً مبتدا. لام جارہ لام جارہ لفظ اللہ مجرور لفظاً. لفظ اللہ مجرور لفظاً. جار مجرور مل کے یہ متعلق ہوئے الحمد کے. جی جار مجرور یہ متعلق ہوئے ثابتاً ہے. جی سمجھ میں آیا؟ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟
ثابتن صیغہ اس میں فاعل کے ساتھ، علا فعل، اعلی جارہ، نعمائی مجرور لفظاً مضاف، نعمائی مجرور لفظاً مضاف، ہی ضمیر، ہا ضمیر مجرور محلاً موصوف. بھائی ضمیر نہ موصوف ہوتی ہے کبھی نہ صفت بنتی ہے بھائی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ضابطہ یاد رکھنا مولانا، ضمیر نہ کبھی موصوف بنتی ہے اور نہ کبھی صفت بنتی ہے. جی ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، اور یہ راجع ہے کس کو مولانا؟ لفظ اللہ کو راجع. جی کیا کریں گے آگے بھائی؟ کس کو بنائیں گے موصوف؟ نعمائہی. بھائی نعمہ کو بھائی یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اب کیا بن گئے؟ بھائی یہ نعمہ نکرہ ہے، اس کی اضافت ضمیر کی طرف ہو گئی اور ضمیر معرفہ ہے، تو جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے. غلام نکرہ ہے، جب زید کی طرف اضافت ہو گئی غلام الزیدین تو یہ بھی کیا بن گیا؟ اب معرفہ بن گیا. تو آگے اس کی صفت الشاملہ وہ بھی معرفہ آئے گی یہاں. جی الشاملہ کی مجرور لفظاً صفت، الشاملتی. جی کیا ترکیب کریں گے اس کی؟ مجرور لفظاً صفت. جی الشاملتی. جی کیا ترکیب کریں گے؟ جی اس پر الف لام میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا بھائی؟ الف لام کی کتنے قسمیں بتلائی تھیں ابتدان؟ 2 قسمیں، ایک اسمی ہے اور ایک حرفی ہے. الف لام اسمی کس کو کہتے ہیں؟ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغوں پر داخل ہو. اب اس میں تھوڑا سا اضافہ اور کر لیں بھائی. اگر اس میں فاعل اس میں مفعول بمعنی حدوث کے ہوں تب یہ الف لام اسمی ہوگا، اور اگر بمعنی ثبوت کے ہوں تو پھر یہ الف لام حرفی ہی ہے. بھائی دوبارہ سنو، الف لام کی قسمیں میں نے آپ کو بتلائی تھی مولانا. میں نے کہا تھا الف لام 2 قسم پر ہے، ایک الف لام اسمی اور ایک الف لام حرفی. الف لام اسمی وہ ہے جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغوں پر داخل ہو، بشرطے کہ وہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کس معنی میں ہو؟ حدوث کے معنی میں ہو، ثبوت کے معنی میں نہ ہو. بھائی حدوث جس میں ہونا ہو کسی چیز کا ہونا پایا جائے مولانا، اور ثبوت واضح ہے معنی جس میں ایک چیز کا ثبوت ہو دوسری چیز کے لیے، اس میں کسی چیز کا ہونا نہ ہو مولانا. سمجھ میں آیا؟ جیسے مولانا علم الصیغہ میں اس کی مثال دی گئی ہے سمیع اور سامع کے ساتھ. بھائی سمیع کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جی جس کے لیے سننے کا ثبوت ہے بالفعل، چاہے وہ سن رہا ہے یا سن نہیں رہا. ایک شخص ہے وہ سننے والا ہے، اب کوئی شخص کلام نہیں کر رہا اس وقت تو وہ کوئی کلام سن رہا ہے بالفعل، کوئی کلام سن رہا ہے، وہ بالفعل کوئی کلام نہیں سن رہا، لیکن پھر بھی سننا اس کے لیے ثابت ہے. یعنی اس میں کیا ہے؟ سننے کی صلاحیت موجود ہے. جب بھی کوئی کلام کرے گا وہ کیا کر لے گا؟ اس کو سن لے گا. لیکن اس کو سامع نہیں کہہ سکتے جب تک کہ کوئی کلام نہ ہو اور وہ اس کو بالفعل سنے نہ. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے، ایک ہے ثبوت اور ایک ہے حدوث. تو سمیع کس چیز پر دلالت کر رہا ہے؟ ثبوت پر.
اور سامع کس چیز پر دلالت کر رہا ہے؟ حدوث پر، جس میں سننا کیا ہے؟ بالفعل پایا جائے، ہونا ہے کسی چیز کا بالفعل پایا جانا. جی تو میں نے بتلایا الف لام دو قسم پر ہے، ایک اسمی ہے اور ایک حرفی. الف لام جب اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغوں پر آئے تو وہ اسمی بھی ہو سکتا ہے اور حرفی بھی ہو سکتا ہے. اسمی وہ ہے جو ایسے اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہو جن میں کون سا معنی پایا جائے؟ حدوث والا معنی پایا جائے. اور اگر ثبوت والا معنی پایا جائے تو پھر یہ الف لام اسمی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ الف لام حرفی ہے. تو الف لام اسمی کو اسمی اس لیے کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ دراصل اس میں موصول ہے جو بصورت الف لام آیا ہے بھائی. تو الضارب مولانا، تو یہ ضارب کس پہ دلالت کرتا ہے؟ ثبوت پر یا حصول پر بھائی؟ حدوث ہے. ضرب کا کیا ہے؟ اس میں حدوث ہے، وقوع ہے، ضرب واقع کرے گا تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ ضارب کہیں گے. سمجھ میں آیا؟ ضربہ تو ضرب بالفعل کرے گا تو اس کو ضارب کہیں گے، اگر بالفعل نہیں تو پھر اس کو ضارب بھی نہیں کہیں گے. تو الضارب اس پر یہ الف لام آیا، یہ کون سا ہے؟ اس میں موصول ہے جو بصورت ہے کس کے آیا ہے؟ الف لام کے. تو الضارب کس معنی میں ہوا؟ الذی یضرب. اور المضروب یہ کس معنی میں ہوا؟ الذی یضرب. الذی یضرب. اسی طرح المؤمن ہے مولانا، یہ ثبوت پر کہ جس کے لیے صفت ایمان کیا ہو؟ ثابت ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مومن. کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں. اور دوسرا ہے مولانا الف لام حرفی. ان کے علاوہ جو الف لام ہے وہ کون سا ہے؟ الف لام حرفی. اور میں نے بتلایا تھا الف لام حرفی کسی لفظ کو معرفہ بنانے کے لیے لایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے گا. کسی چیز کی طرف کیا کیا جائے گا؟ اشارہ کیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو المؤمن کا کیا معنی؟ وہ مومن. اشارہ ہوا یا نہیں ہوا مولانا؟ مومن کا معنی تو کوئی بھی ایمان والا، لیکن جب آپ نے الف لام دا غلام کا معنی کیا ہے؟ کوئی بھی غلام، لیکن جب آپ نے کیا کر دیا؟ اس پر الف لام داخل کر دیا تو کوئی متعین غلام مراد ہے، اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ کسی متعین غلام کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. تو یہ جو الف لام حرفی ہے اس کے ذریعے اشارہ ہوگا کسی چیز کی طرف. اب اشارہ یا تو جنس اور حقیقت کی طرف ہوگا یا افراد کی طرف ہوگا. اگر اشارہ جنس اور حقیقت کی طرف ہو تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ الف لام جنسی کہلائے گا. مثلا میں کہتا ہوں الرجل خیر من المرأة، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ جنس رجل، حقیقت رجل افضل ہے کس سے؟ جنس عورت سے. افراد نہیں مراد، ورنہ تو بعض عورتیں کیا ہیں؟ مردوں سے افضل ہیں، نیک ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کبھی اس الف لام کے ذریعے بھی اشارہ ہو رہا ہے، لیکن الرجل میں جو ہے المرأة میں، لیکن کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ جنس اور حقیقت کی طرف، نہ کہ افراد کی طرف. تو اس الف لام حرفی کے ذریعے یا تو اشارہ ہوتا ہے حقیقت کی طرف یا افراد کی طرف. اگر حقیقت کی طرف ہو تو کیا کہلائے گا؟ الف لام جنس. اور اگر افراد کی طرف ہو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو تمام افراد کی طرف اشارہ ہوگا یا بعض افراد کی طرف. بھائی اگر تمام افراد کی طرف اشارہ ہو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ الف لام استغراقی. کیا کہلائے گا؟ جیسے قرآن میں کیا آتا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. تو یہ الانسان پر جو الف لام داخل ہے یہ کون سا ہے؟ استغراقی. سمجھ میں آیا؟
استغراقی ہے، اور اس کے ذریعے اشارہ ہے تمام افراد کی طرف، یعنی تمام افراد انسان کس میں ہیں؟ خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل۔ تو الف لام ابتدان کتنی قسم پر ہوا؟ یا اسمی ہوگا یا حرفی؟ حرفی پھر اس کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے، تو یا تو اشارہ ہوگا جنس کی طرف یا اشارہ ہوگا افراد کی طرف۔ اگر جنس کی طرف اشارہ تو کیا کہلائے گا؟ الف لام۔ اور اگر افراد کی طرف ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تمام افراد کی طرف اشارہ ہوگا یا بعض افراد کی طرف اشارہ ہوگا۔ اگر تمام کی طرف اشارہ ہو تو کیا کہلائے گا؟ اور اگر بعض افراد کی طرف اشارہ ہو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں، وہ بعض افراد متعین ہوں گے یا متعین؟ اگر متعین ہے تو یہ الف لام عہد خارجی ہے، اور اگر متعین نہیں تو پھر یہ الف لام عہد ذہنی ہے۔ الف لام عہد ذہنی، جیسے الف لام عہد خارجی کی تو عام مثال کوئی بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ مثلا میں نے کیا کہا؟ جاءنی الغلام، جاءنی کیا مثلا یہ دوسری مثال بناؤ، جاءنی غلام فضربت الغلام، میرے پاس ایک غلام آیا، کوئی ایک غلام آیا، فضربت الغلام، میں نے کیا کی؟ اس غلام کی۔ تو دیکھو پہلے غلام نکرہ آیا اور دوسرے غلام پر میں نے کیا داخل کیا؟ الف لام داخل کیا۔ کیا داخل کیا؟ تو دیکھو ایک غلام کا ایک دفعہ ذکر پہلے ہو چکا، جب ہو چکا تو وہ متعین ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ متعین۔ اب اسی غلام کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اسی غلام کی پٹائی کی ہے، تو اب کیا لے کر آؤں گا؟ الف لام لے کر آؤں گا۔ تو اس الف لام کے ذریعے اشارہ ہوا اس غلام کی طرف۔ جاءنی رجل فاکرمت الرجل، میرے پاس ایک شخص آیا، پس میں نے اس شخص کا کیا کیا؟ تو دیکھو پہلے رجل نکرہ تھا، ایک شخص آیا، لیکن جب ایک دفعہ ذکر آ گیا تو چیز آپ کو معلوم ہو گئی، آپ نے اس کو پہچان لیا، متعین ہو گئی۔ اب اسی کا دوبارہ میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں تو کس کے ذریعے اشارہ کروں گا؟ الف لام کے ذریعے۔ تو یہ عہد الف لام عہد خارجی ہے مولانا۔ کیا ہے؟ خارجی ہے، متعین فرد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر اگر وہ فرد متعین نہ ہو پھر یہ کون سا الف لام ہے؟ عہد ذہنی ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے اخاف ان یأکلہ الذئب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے بیٹوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ انہیں اپنے ساتھ نہ لے کر جاؤ، مجھے خوف ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ الذئب آیا مولانا، الذئب۔ تو آپ بتلائیے کوئی متعین بھیڑیا مراد ہے یہاں پر کہ فلاں وہ بھیڑیا اس کو کھا جائے گا؟ نہیں، کوئی متعین بھیڑیا یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ ذہن میں بھیڑیے کی جنس کا کوئی ایک فرد تصور کر لیا۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی ایک فرد، اور الف لام کے ذریعے اس ذہن میں حاضر فرد کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی بھیڑیے کا تصور کیا اور اس کی طرف الف لام کے ذریعے کیا کر دیا؟ کیونکہ الف لام حرفی کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ اشارہ کیا جاتا ہے، تو اس الف لام کے ذریعے بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا، تو یہ الف لام عہد ذہنی کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ ذہنی کہلاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں الف لام عہد، تو یہ متعین کی طرف اشارہ نہیں ہوتا بلکہ فرد غیر معین کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ مولانا لفظوں کے اعتبار سے تو معرفہ ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اب بھی نکرہ ہے۔ مجھے خوف ہے، کیا ترجمہ کریں گے؟ نکرہ والا بھائی غلام ان کا کیا معنی ہے؟ کوئی ایک غلام۔ رجل ان کا کیا معنی ہے؟ کوئی ایک، لیکن جب الرجل کہا تو پھر متعین فرد، تو یہاں پر بھی الف لام آیا، لیکن یہ کون سا ہے الف لام؟ عہد ذہنی ہے۔ الذئب میں کون سا ہے الف لام؟ اور عہد ذہنی لفظوں کے اعتبار سے تو یہ معرفہ بن گیا، معرفہ کے احکام جاری ہوں گے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ اب بھی، تو غلام ان کا آپ نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ کوئی ایک غلام، تو یہاں بھی الذئب کا کیا ترجمہ کریں گے؟ کوئی ایک بھیڑیا، وہی نکرہ والا ترجمہ، مجھے خوف ہے اس کو کوئی بھیڑیا
کھا جائے گا. جی تو الف لام اسمی وہ ہے جو ایسے اسم فاعل اور ایسے اسم مفعول پر داخل ہوں جو کس معنی میں ہو؟ حدوث کے معنی میں ہو، ثبوت کے معنی میں نہ ہو. تو جو ثبوت کے معنی میں ہوگا اس پر الف لام کون سا ہوگا؟ حرفی. کیا ہوگا؟ حرف. تو الشاملہ بھی اسی طرح ہے مولانا، اس پر الف لام کون سا ہے؟ حرفی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. شاملہ کا معنی عام بھائی، عام، ایسی نعمتیں جو اللہ کی ایسی نعمتیں جو عام ہیں بھائی. تو اس میں مولانا ثبوت ہے. کیا ہے؟ ثبوت ہے، حدوث نہیں بھائی. چلیے بھائی کیجئے ترکیب بھائی. علی نعمائہ، نائی مجرور لفظاً مضاف، ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ جو راجع ہے کس کو؟ لفظ اللہ کو. مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بن گئے بھائی؟ دیکھو معرفہ بن گیا نعمائی، اور اس کے بعد الشاملتی پھر معرفہ ہے، اور معرفہ کے بعد معرفہ ہے تو عموماً کیا بناتے ہیں؟ جی. تو الشاملہ میں الف لام حرفی. شاملہ. جی کیجئے ترکیب بھائی. کرو بھائی کرو، شروع کرو ترکیب. شاملہ اعراب بتلاؤ بھائی. شاملہ مجرور لفظاً. شاباش بھائی. مجرور کیوں کہا آپ نے بھائی؟ وہ تو لفظاً ہوا. شاباش. یہ صفت ہے نعمائی کی، اور نعمہ کیا ہے؟ مجرور. تو صفت بھی کیا ہوگی؟ مجرور. جی. صیغہ اس میں شاملتی مجرور لفظاً، صیغہ اس میں فاعل. شاباش. اس کے اندر ہیا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ نعمہ کو. جی. فائل اپنے فائل سے مل کے شیبہ جملہ ہو کر یہ صفت ہوا مفعول کے لیے. جی. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ہوئی کس کے لیے؟ جی موصوف کے لیے. موصوف صفت سے مل کے یہ معطوف ہے. شاباش. موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف علیہ. واو حرف عطف اعلی مجرور لفظاً مضاف. واو حرف عطف اعلی مجرور لفظاً مضاف. ہی ضمیر ہاں کو. ہا ضمیر مجرور محلاً سے مضاف الیہ. ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ جو کس کو راجع ہے؟ اعلی. جو غائب کی ضمیر آئے اس کا مرجع تلاش کرو بھائی. جی. اعلی مجرور ضمیر کس کو راجع کیا آپ نے؟ کس کو بھائی؟ اعلیٰ کا معنی بھی نعمتیں. کس کی نعمتیں ہیں؟ جی. ہا ضمیر راجع ہے لفظ اللہ کو. مضاف مضاف الیہ مل کر یہ موصوف. مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف. الکاملہ صیغہ اسم فاعل. الکاملہ الف لام حرفی. الف لام حرفی. کاملتی صیغہ اسم فاعل. جی. ہوا ضمیر اس کا فاعل. کاملتی مجرور لفظاً صیغہ اسم فاعل. ہیا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل کس کو راجع ہے؟ اعلی کو. جی. صیغہ اسم فاعل اپنے فعل سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر یہ صفت. جی. کاملتی صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت. موصوف صفت مل کے معطوف. موصوف صفت مل کر معطوف. معطوف مل کر یہ جار بھی اللہ، یہ مجرور بھی اللہ سے جار. جی. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور علی جارہ کے لیے. جار مجرور کے مل کے متعلق کے ثانی ہوئے ثابت. شاباش. جار مجرور مل کر یہ اب کیا بنے گا مولانا؟ پہلے للہ اس کو ظرف مستقر بنایا تھا یا ظرف لغو بنایا تھا؟
یہ ظرف مستقر، کیونکہ اس کا عامل کیا ہے؟ محذوف ہے، اور یہ علی نعمائہ یہ اسی عامل سے متعلق ہو رہا ہے، تو وہ ظرف مستقر ہے، تو یہ اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ ظرف لغو. کیا بن جائے گا؟ ظرف لغو. آپ کہیں گے اس کا عامل بھی محذوف ہے. بھائی کیا ہے؟ بھائی آپ کو قیمتی بات بتلائیں بھائی، شاید غالباً پہلے بھی گزر چکی ہے. یاد رکھو، یہ ہم کیا سمجھانے کے لیے یوں کہا جاتا ہے کہ کیا کہ یہ اچھا یہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں، جس کا عامل محذوف ہو جس ظرف کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف مستقر. کیا کہتے ہیں؟ ظرف. اور جس کا عامل عبارت میں مذکور ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف لغو کہتے ہیں. اب یاد رکھو، یہ جو ظرف مستقر ہوتا ہے اس کا عامل چلا گیا، ثابت ان کو کیا کر دیا آپ نے؟ کیا کیا آپ نے؟ حذف کر دیا نا. جب حذف کر دیا تو اب اس نے اپنے عامل کی جگہ پر قرار پکڑ لیا، یہ اس کی جگہ پر آ گیا مولانا. اسی لیے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف مستقر کہتے ہیں. اسی لیے اس کو ظرف، اس نے کیا کیا؟ اپنے عامل کی جگہ پر قرار پکڑ لیا. تو ہاں، اور عامل کے اندر جو ضمیر تھی وہ اس نے اپنے اندر چھپا لی. ثابتن گیا، لیکن اس کے اندر جو فاعل کی ضمیر تھی وہ کس کے اندر چھپ گئی؟ اس ظرف مستقر میں. کہاں چھپ گئی؟ ظرف مستقر میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی ظرف کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ظرف کے لیے بھی فاعل چاہیے ہوتا ہے. کیا چاہیے ہوتا ہے؟ فاعل چاہیے ہوتا ہے. تو اب مولانا وہ ثابتن جا چکا ہے، اور وہ جو ہوا ضمیر فاعل کیا اس کو یہی للہ ظرف یہ عمل دے رہا ہے، یہ اس کو رفع دے رہا ہے. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ ذرا باریک سی بات ہے لیکن ایک دفعہ سمجھ لو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. کیا کیا بھائی؟ یہاں للہ کس سے متعلق ہو رہا ہے؟ اور وہ ثابتن تو عبارت میں نئی لحاظ کو کیا کہیں گے؟ ظرف مستقر. اور وہ عامل جا چکا مولانا، اس للہ جار مجرور نے اس کی جگہ پر کیا کر لیا؟ قرار پکڑ لیا. جب اس کی جگہ قرار پکڑ لیا تو جو کام وہ عامل کر رہا تھا، جو عمل وہ عامل کر رہا تھا، سارے عمل اب یہ خود کرے گا. یہی جار مجرور، یہ سارے کام اب وہ قرار پکڑنے کا یہی معنی ہے نا کہ اس کے سارے کام کون سر انجام دے گا. اور وہ ثابتن ایک فاعل کو رفع دے رہا تھا، اب وہ تو ہے نہیں، لہذا اس فاعل کو رفع کون دے گا؟ جار مجرور دے گا. بھائی سمجھ میں آیا؟ اور یہ جو آپ جس سے متعلق کرتے ہیں وہ عامل ہوتا ہے. دراصل کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم نے نکالا ثابت للہ، یا مثلا کوئی ایسا نک بنا لو زید قائم فی الدار، یہ فی الدار کس سے متعلق ہے؟ کس سے؟ قائم سے. کس سے متعلق ہے؟ تو اب اس فی الدار میں عامل کون؟ قائم. فی الدار میں کون عامل؟ قائم عامل ہے. تو جیسے مولانا یہ فعل، اس میں فاعل وغیرہ یہ جو عامل تھے یہ ظرف کے اندر عامل ہوتے تھے. کس ظرف میں؟ ظرف لغو میں. بھائی زید قائم فی الدار، یہ فی الدار ظرف لغو ہے یا ظرف مستقر ہے؟ ظرف. تو ظرف لغو میں عامل کون؟ وہ جو متعلق ہے. کون ہے؟ متعلق ہے. تو یہاں پر مولانا للہ نے جگہ پکڑ لی کس کی؟ تو وہ جو عمل کر رہا تھا اب سارے عمل کون سر انجام دے گا؟ یہ. اور یہ علی نعمائہ یہ بھی اسی ثابتن سے متعلق ہو رہا تھا، اور جب اسی ثابتن سے متعلق تھا تو اس علی نعمائہ کے اندر بھی عامل کون تھا؟ یہ بھی اسی سے متعلق ہے نا. اور جس سے متعلق ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ان کے اندر؟ بھائی فی الدار کے اندر عامل کون تھا؟ قائمن. تو قائمن. تو یہاں پر یہ علی نعمائہ کس سے متعلق ہو رہا ہے؟ اسی. اور وہ ثابتن اس کے اندر کیا تھا؟ عامل تھا. کیا تھا اس کے اندر؟
اور وہ ثابتن تو جا چکا، اس ثابتن کی جگہ کس نے پکڑ لی؟ جار مجرور نے. تو جو وہ عمل کر رہا تھا اب یہ عمل کرے گا، لہذا اس علی نعمائہ کے اندر عامل کون؟ للہ. اس کے اندر کون عامل؟ تو اب اس کا عامل مولانا محذوف ہے یا مذکور ہے؟ تو یہ ظرف لغو ہوا. یہ کیا ہوا؟ ظرف. بات سمجھ میں آئی اچھی طرح کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ سمجھ. تو یہ جو جار مجرور ہوتے ہیں یہ متعلق ہوں گے، اور جس سے متعلق ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا عامل ہوتا ہے. اب جب وہ عامل چلا گیا تو ایک ظرف نے اس کی جگہ سنبھال لی، تو وہ ظرف مستقر کہلایا. جب یہ ظرف مستقر کہلایا، ظرف مستقر ہوا، اس کی جگہ پکڑ لی، تو اب سارے اس کے عمل یہ سر انجام دے گا. سمجھ میں آیا؟ جب یہ سر انجام دے گا تو جیسے وہ فاعل کو رفع دے رہا تھا اب تو وہ ہے نہیں، لہذا اب ہوا ضمیر کو رفع کون دے رہا ہے؟ جار مجرور. یہ ظرف رفع دے رہا. کون دے رہا ہے؟ ظرف. اور وہی ثابت عامل تھا کس کے اندر؟ علی نعمائہ کے اندر. اور وہ ثابتن کی جگہ کس نے پکڑ لی ہے؟ للہ. جار مجرور نے، ظرف مستقر نے. تو اب اس علی نعمائہ کے اندر بھی کون عامل ہوگا؟ وہی ظرف مستقر. اور وہ ظرف مستقر لفظوں میں ہے یا نہیں ہے مولانا؟ تو معلوم ہوا اس علی نعمائہ کا عامل لفظوں میں مذکور ہے. جب مذکور ہے تو پھر یہ ظرف لغو ہوا یا مستقر ہوا؟ ظرف لغو ہوا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ بس یہ سمجھانے کے لیے آپ کو میں نے بات بتلا دی. تو اب آپ للہ بھی اسی ثابتن سے ہم متعلق کر رہے ہیں، علی نعمائہ اسی ثابتن سے متعلق کر رہے ہیں، لیکن للہ کو کہیں گے ظرف مستقر اور علی نعمائہ کو کیا کہیں گے؟ ظرف. وجہ سمجھ میں آ گئی جی؟ تو یہ علی نعمائہ مضماتو معطوف علیہ مل کر مولانا یہ ظرف لغو ہوا، اسے ثابتن کہہ لیں بھئی یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ در اصل میں بتا چکا ہوں کہ عامل کون ہے اس کے اندر؟ یہی. جی چلیے بھئی. ثابتن صیغہ اس میں فاعل ہوا ضمیر اس کا ہوا ضمیر مفعول محل اس کا فاعل. جی ہوا ضمیر غائب کی ضمیر آ گئی، کس کو راجع ہے؟ ثابتن. ثابت ہے. کیا ثابت ہے؟ ثابتن للہ، ثابت ہے اللہ کے لیے. کیا چیز ثابت ہے؟ تعریف. تو معلوم ہو یہ ہوا ضمیر کس کو راجع ہے؟ الحمد مبتدا کو راجع. بھائی تو ثابتن صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر فاعل جو کس کو راجع ہے؟ مبتدا. تو ثابتن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل کو دونوں متعلقین سے مل کر جی یہ شبہ جملہ ہو کر یہ مبتدا یہ خبر ہوا مبتدا. ثابتن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلقین سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا کے لیے الحمد کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا لفظاً اور انشائیہ ہوا معنن. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اور انشائیہ ہوا معنی. انشاء حمد ہے، خبر دینا مقصد نہیں ہے یہاں پر کہ حمد اللہ کے لیے، بلکہ مقصد یہاں کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنا ہے. یہاں پر انشاء حمد ہے. جی آگے کون کرے گا؟ چلو بھائی. واو حرف عطف. شاباش. الصلاۃ مرفوع لفظا مبتدا. علی جارہ. سیدی مجرور لفظا مضاف. الانبیاء مجرور لفظا مضاف الیہ. شاباش. مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہوئے؟ یاد رکھو مولانا نام سے پہلے اگر صفات آ جائیں تو یہ آپس میں مبدل منہ اور بدل بنتے ہیں. ان صفات کو کیا بناؤ؟ مبدل منہ. اور اس نام کو کیا بناؤ؟ بدل بناؤ. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟
مبدل من ہو، اور مبدل من ہو اور بدل میں اصل مقصود کون ہوتا ہے؟ بدل. سمجھے؟ تو یہاں بھی در اصل بدل مقصود ہے. صفات شروع میں پہلے لے کر آئے، لیکن اصل مقصود وہ نہیں ہے بھائی صفات. جی تو سید الانبیاء مضاف الیہ مل کر مبدل من ہو تو جی محمد مجرور لفظاً موصوف. بھائی ضابطہ یاد رہے گا بھائی، نام سے پہلے کیا آ جائیں؟ صفات. تو کیا ہم صفات کو کیا بنائیں گے؟ مبدل من ہو، اور نام کو بدل بنائیں گے. بدل تو لفظ محمد نے بدل بننا تھا. کیا بننا تھا؟ بدل بننا تھا. اور یہ ہے معرفہ، اور اس کے بعد معرفہ کے بعد پھر آگے کیا آ رہی ہیں مولانا؟ معرفہ آ رہے ہیں. تو اس کو کیا بنا دیں گے؟ موصوف اس لیے بنائیں گے بھائی. محمد لفظ محمد مجرور لفظاً موصوف. بھئی یہ مجرور کیوں ہے؟ جی مبدل من ہو اور بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے. تو مبدل من ہو سید مجرور تھا، تو لفظ محمد بھی مجرور. جی جی آگے جی المصطفیٰ، یہ بھی مولانا اس میں مفعول کا صیغہ ہے، لیکن اس پر بھی الف لام یہ بھی بمعنی ثبوت کے ہے. کس کے معنی میں ہے؟ اس لیے الف لام حرفی، یہاں بھی حرفی. الف لام حرفی، مصطفیٰ صیغہ اس میں مفعول. اعراب بھائی اعراب مجرور تقدیراً. کیوں بھائی مجرور کیوں کہا آپ نے؟ جی شاباش، کیونکہ موصوف مجرور تو صفت بھی. اور تقدیراً کیوں کہا آپ نے؟ شاباش، یہ کیا ہے؟ اس میں مقصور ہے، اور اس میں مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں کیسے آتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے. تو یہاں بھی تقدیراً. جی ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلاً نائب فاعل. اس میں فاعل میں تو فاعل ہوتا ہے، لیکن اس میں مفعول میں کیا ہوتا ہے؟ تو ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا نائب فاعل. جی بھائی غائب کی ضمیر کا مرجع تلاش کرو بھائی، ویسے کوئی فائدہ نہیں عبارت کے، اس کے بغیر فائدہ نہیں بھائی. جی ہاں ہوا ضمیر راجع ہے لفظ محمد کو. جی کیونکہ صفت شبہ جملہ ہے، آپ اس کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ صیغہ اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر کیا بنے گا؟ اور جملے اور شبہ جملہ کو جس سے جوڑا جائے درمیان میں کیا چاہیے؟ عائد چاہیے. تو یہ وہ عائد ہے مولانا، شبہ جملہ ہوا، اور اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ صفت. تو لازمی بات ہے اس کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ کس کو لوٹائیں گے؟ موصوف کو. تو صیغہ اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت. موصوف اپنی صفت سے مل کر بدل. جی مبدل من ہو اپنے بدل سے مل کر مجرور. جار مجرور مل کر معطوف علیہ. بھائی وہ حرف عطف علی جارہ آل مجرور لفظان مضاف. ہاں کہیں ہاں بھائی ہاں مجرور محلاً مضاف الیہ. بھائی مرجع پھر نہیں ڈھونڈا غائب کی ضمیر کا. یرحم کو ہاں ضمیر کا مرجع پھر نہیں بتایا بھائی. جی یہ بھی راجع ہے کس کو؟ لفظ محمد کو راجع. جی مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف. المجتبی اس میں پھر الف لام کون سا آیا؟ حرفی. جی باقیوں میں تو بحث ہی نہیں، باقیوں میں تو الف لام حرفی ہی آئیں گے. اس میں فاعل اس میں مفعول میں دیکھیں گے بھائی. جی الف لام حرفی.
شابہ. مجتبہ صیغہ اس میں مفعول مجرور تقدیراً ہوا ضمیر نائب فاعل جو لوٹتا ہے لفظ محمد. جی المجتبہ بھائی اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا نائب فاعل جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ لفظ محمد کو. جی صیغہ اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت. کس کے لیے صفت؟ آلہ کے لیے. کس کے لیے؟ آ رہا ہوں. جی آپ نے بھائی شبہ جملہ کو کس سے جوڑا ہے اور ربط کوئی دیا نہیں آپ نے؟ ہاں شاباش. دیکھا عائد بھی ڈھونڈو گے تو بہت سی ضمیروں کا پتہ چل جائے گا. مجتبہ میں ہوا ضمیر یہاں لفظ محمد کو نہیں لوٹ رہی بلکہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ آل کو لوٹ رہی ہے. آل کو. جی تو مجتبہ صیغہ اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر مجرور جار مجرور مل کر معطوف معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر ہوا. سمجھ میں آیا کس کے لیے؟ ثابتتن. سمجھ میں آیا بھائی؟ یا نازلتن فعل خاص نکال لیں. تو یہ متعلق ہوا کس سے؟ جی ثابتتن ہے تو وہ فعل عام ہے، نازلتن ہے تو فعل خاص ہے. دونوں جائز ہیں بھائی. تو ثابتتن صیغہ اس میں متعلق ہوئے ثابتتن سے. ثابتتن صیغہ اس میں فاعل شاباش بھائی. ہیا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا جی اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے؟ مبتدا. بھائی الصلاۃ مؤنث تھا تو ہم نے بھی خبر کیا نکالی؟ ثابتتن نکالی بھائی. جی جی صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا لفظان اور شائعہ ہوا معنن. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ لفظوں کے اعتبار سے تو خبر لیکن معنی میں کیا ہے؟ انشاء ہے. رحمت کی دعا ہو رہی ہے. رحمت کی دعا ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جی اب ذرا پڑھیے بھائی شروع سے عبارت. شاباش. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ وآلائہ الکاملۃ والصلاة علی سید الانبیاء محمد المصطفى وعلی آلہ المجتبى محمد المصطفى. یہ نون کہاں سے آیا بھائی؟ یہ تنوین ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ تنوین ہے تو تنوین آئی تھی یہاں پر اور تنوین نون ساکن کو کہتے ہیں اور یہ نون ساکن تھا. المصطفیٰ آ گیا اس میں حمزہ وصلی گر گیا لام ساکن آ گیا تو لام بھی ساکن نون بھی ساکن تو اول کو ہم حرکت دیں گے اور الساکن اذا حرک بالکسر تو اس کو تو محمدی نیل مصطفیٰ پڑھیں گے اس کو بھائی. دیکھا بھائی ایک ایک لفظ کا آپ نے اعراب بتلایا عبارت حل ہو گئی. اب آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس طرح. تو تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ کے لیے علی نعمائہ الشاملۃ اس کی ان نعمتوں پر جو عام ہیں جو کیا ہیں شامل ہیں یعنی عام ہیں. وآلائہ الکاملہ اور وہ نعمتیں الکاملۃ جو کیا ہیں کامل ہیں. والصلاۃ علی سید اور رحمت نازل ہو انبیاء کے سردار پر جن کا نام محمد ہے المصطفیٰ برگزیدہ ہیں چنے ہوئے ہیں. وعلی آلہ المجتبی ان کی آل پر جو چنی ہوئی ہے بھائی. آل
سے مراد ہر مومن متقی مراد ہے بھائی. تو المصطفیٰ المجتبی کا ایک معنی ہے. سید الانبیاء، سید مولانا کون سا صیغہ ہے؟ جی صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل. لیکن یہاں نہیں نکالیں گے بھائی، سمجھ میں آیا؟ جی یہ ضمیر سے خالی ہے. یہ کیا ہے؟ ضمیر سے خالی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فیض الباری میں لکھتے ہیں کہ سید الانبیاء کے مشتق جو ہے، مشتق کبھی ضمیر سے خالی بھی ہو سکتا ہے، جیسے سید الانبیاء ہے بھائی. اس یہاں پر بھی سید کے اندر ضمیر نہیں. چلیے مولانا هذا هو المرام والله اعلم.